ہو گئی، آپ نے زکریا کہا تو وہ توہین نہیں ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے آپ کا؟ جو وہ پڑھ رہا والا خون اور آنے والا قرآن کے اوپر مطلب آپ سے الزام لگا رہے ہیں، شرم نہیں وہ تو آتی آپ کو؟ کتاب میں درج آپ ہے کہہ نا. رہے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کہہ رہے ہیں، اور قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا. جھوٹ بھی بول رہے ہیں آپ، نہیں قرآن پہ قرآن جھوٹ پاک بول میں رہے تو ہیں. لکھا نہیں ہوا ہے، لکھا ہوا قرآن پاک میں کہہ لکھا رہا ہوں. ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اگر نہ لکھا ہوا تو پھر ترجمے میں لکھا ہوا ہے. میں نے ترجمہ پوچھا، ترجمے میں لکھا ہوا ہے. پھر خالص ترجمے میں شرم لکھا قرآن آنی ہوا ہے. پاک، چاہیے آپ کو، کیسی پھر آپ باتیں پہلے کرتے یہ ہیں. بتاؤ نا، پھر یہ کہو نا کہ شرم خالص آنی آیت چاہیے آپ پڑھنی کو، ہے، بات ترجمہ نہیں کرنا. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ تو بات پھر کہتے آپ کیوں ہوئے. کہتے ہو ہم نے 85 زبانوں میں ترجمہ کر دیا؟ اب آپ کتنا بڑا الزام آ گیا اس بات کا. آپ دیکھیں، آپ بات کہاں آپ تو ہوتی ہے اور جماعت کے کہاں اوپر لے الزام جاتے ہیں. لگا رہے ہیں. جماعت ملک ملک کہا ہے اظہر کہ صاحب، 85 صاحب ملک ترجمے صاحب، زبانوں اب میں میں بھی بات نہیں ترجمہ کہاں کر پہ آتا دیا. ہو نا. رہی ہے، کہاں پہ آپ لے کے جا رہے ہیں بات کو؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے ملک اشر صاحب، وہ ترجمے میں بھی جبرائیل نہیں آتا نا. ترجمے میں آنے کے لیے اوپر لفظ موجود ہونا چاہیے نا. جی اوپر وہ لفظ تو موجود آیت میں. انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ریفرنس کے طور پہ، لیکن اوپر عربک میں کوئی لفظ ہاں تو موجود میں نہیں ہے. ترجمہ ان کا مانوں یا میں آپ کا مانوں جو نہ حدیث کو اور مانتے ہیں، نہ ترجمہ اللہ کو نہیں ہے مانتے ہیں، نہ تایا قرآن کو جی، مانتے ہیں. تفسیر میں لکھا ہوا ہے. ترجمہ نہیں ہے، وہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے. ہاں جی، میں پھر تو آپ سیدھی پڑھ کے رہے ہیں. سیدھی اگر آپ سے جب آپ سے کہا جو کہ میں نے 7 جو لفظ میں نے بتائیں، جو میں نے گوگل سے کھولا ہے میں نے پڑھ کے آپ کو اچھا بتا دیا. گوگل سے کھولا تو اس کا مطلب آپ کا قرآن گوگل ہوا نا، پھر گوگل آپ کا سب سے بڑا تو ہوا بھائی آج کل. جان پوری آیت لکھی ہوئی ہے نا، پورا قرآن پاک تو آن لائن آیت کھل پر جاتا ہے. آپ اگر نہیں، آپ کو ترجمہ نہیں سمجھتے بس جی ٹھیک، تو آج کے آپ بعد ترجمہ تو عربی کرنا ہی خالی نہیں نا. خالی عربی پڑھ دیں، آپ بس بات ختم ہو گئی. بس ٹھیک ہے. یا آپ صرف ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ والی آیت نمبر ہے فلانی صورت کی، بس ہاں جی، بات یہ ختم ہو گئی. 19 سے 20 نمبر آیت ہے. 19 ہاں، نمبر آیت شروع ہو رہی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. اس اگر میں آپ کہیں نے نہیں لکھا ماننا ہے ہوا، اس میں کہیں نہیں مان لکھا لو. ہوا جبرائیل، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا جبرائیل. نہیں میں جبرائیل کی بات ہی نہیں کر رہا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت مریم کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. کہاں لکھا؟ نہیں لکھا ہوا یہ وہاں پہ. خدا کا خوف کرے، کیوں اپنے اوپر عذاب صرف لے ایک کے آتے ہیں؟ بیٹی کی بشارت ہے ایسی کوئی بس، اور بات نہیں کچھ لکھی. بھی نہیں، سوائے ایک ہاں بیٹی کی بشارت کے اور کچھ بھی نہیں. ہاں، سمجھ نہیں آتی آپ کیسے باتوں کو ملا یہیں دیتے سے ہیں. یہیں سے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، اور سمجھ یہ لیا تفسیر میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ ان کا بغیر باپ کے بیٹا پیدا کہتے ہیں ہوا. ہم نے سمجھ لیا ہے. اے لو پڑھو. بہت ہاں خوبصورت تو سمجھا ظاہری آپ نے. بات ہے. اب میں میری ایک مثال سنیں. اب سنائیں، مرزا صاحب کے واقعے کو آپ سامنے رکھیں، نظروں میں رکھیں ذرا. رکھ لیا جی، یہ لاش آیا، آ گیا. یہ لاش نے آ کے کیا ٹھیک ہے، کیا کیا جی؟ آپ بتا دیں آپ نے کیا پڑھا. انٹر اگر کورس کتاب پڑھ کیا نا. آپ، اچھا علاج نے آگے انٹر کورس کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹر کورس لکھا ہوا ہے وہاں پہ؟ رجولیت کا اظہار کیا نا. آپ، میں نے وہی کہا کہ یہ آپ نے آپ اظہار یہ کیا. یہ دیکھیں، یہ سنیں ذرا ان کی باتیں. یہ جو آپ تحریر پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس تحریر ہے؟ ہاں جی. لگائیں ذرا، یہ سامنے ابھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا میں پہلے ہاں آپ جی. کو ذرا فہم بتا دوں پھر نہیں میں نہیں، ترجمہ کرتا ہوں. فہم کو رہنے دیں، ہم ڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں نا. آگے بھی دیکھیں تو میری اپنے بات جبرائیل سن. کا فہم بتایا ہمیں، بوڑا عجیب و غریب سا، اور یہ پیدا کر لاش دیا آیا، حضرت عیسیٰ علیہ یہ السلام کو. لاش نے کیا رجولیت کا اظہار. میں کہتا ہوں وہ مرزا صاحب لگا نے کیا، دیں، آ جاؤ. یہاں پر لگاتے ہیں پھر آپ. یلاش نے مرزا صاحب کے ہو ساتھ گیا اچھا کہ آپ کی رجولیت کے بات. بغیر حمل کیسے ہوگا یہ سن تو بتاؤ. لیں، آپ کی بات کو میں مان لوں گا اگر آپ تحریر لگائیں گے، تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ اگر مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے تو مجھے ماننا پڑے گا نا. ہاں اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے. تو تو لگا دیں جب سامنے. میں لگانے لگاؤں تو لگائیں پہلے یہ لاش باتیں بند پہلے لگائیں، ہم پڑھیں یہ گے سارا. لاش نے دیکھیں ایک آج اگر ہاں ثابت ہوگا، دیکھو یار. دیکھیں ثابت ہوگا، اگر آپ نے یہ ثابت نہ عبداللہ کیا صاحب تو کدھر چلے آپ گئے؟ پر آپ تعذب ہو جائیں گے. پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا کہ کذب ہاں کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور اس پہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پہ لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو جھوٹ بولتا ہے. تو اگر آپ نے یہ جھوٹ بولا ہوا تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے گی. یہ سوچ لیں اچھی طرح، لگانے سے پہلے ابھی بھی موقع ہے آپ کے پاس. تو یہ لاش نے رجولیت کا میں نے اظہار کہا نہیں ابھی کیا. بھی موقع ہے آپ کے پاس، اگر لگانے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے گی اگر آپ نے جھوٹ بولا تو. اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اجی مرزا اور صاحب میں کے پڑھیں اندر کچھ نہیں گے. کیسے سمجھتا، ہوئے؟ میں کچھ نہیں سمجھتا. آپ جو سمجھائیں گے میں وہی سمجھ لوں گا. لیکن ناصر اگر آپ نے بھائی غلط ایک اور سمجھایا پڑھی ہے. تو آپ پہ ناصر لعنت پڑے گی. صاحب، جی ناصر جی صاحب، جی جی یہ جی. جو لفظ ہے رجولیت، کیا اس کا میننگ جو ہے وہ انٹر کورس ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہ انہوں نے نکالا ہے رجولیت کا مطلب. یہ جو وہی میں نے نہیں کہا نا
کہ جیسا انسان کا دماغ ہوتا ہے نہیں تو اسی طرح کیا بھی مرزا رجحان صاحب ملا نے سن لیں میری بات تو سن لیں، کیا مرزا صاحب نے اپنی کسی کتاب میں رجولیت کا مطلب انٹرکورس کیا ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں لگتا، لیکن اسی لیے عمل میں نے کہا کیسے تھا ہو لگا گیا دینا بھائی انہیں۔ جان، عمل کیسے ہو گیا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں نا، لگا دیں انہیں سامنے، ذرا پتہ ہو جائے گا پھر لگ جائے گا۔ نہیں ملک ایسا صاحب تسی بھی دیکھو نا کہ جڑا لفظ رجولیت آ، یہ رجولیت انٹرکورس ہوندا ہے دا میننگ ہاں نہیں جی، نہیں یار، استغفر اللہ۔ تو ہے؟ بس تو بس۔ عبداللہ مجھے بھائی، دکھاؤ کیڑی ڈکشنری۔ ان کو اچھا چلو احمد نذیر ایک صاحب نے منٹ، پڑھایا ہے۔ ناصر صاحب یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ رجولیت جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا میننگ جو ہے انٹرکورس بنتا ہے۔ نہیں، رجولیت کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، کسی سے ملنا، آپس میں ملنا جو ہوتا ہے نا اس کو رجوع کہتے ہیں۔ یہ جو رجولیت لفظ ہے، یہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے رجل، را جیم لام، یہ اسی سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ اور ہے؟ نہیں نہیں وہ نہیں ہے، نہیں، یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ یہ اور ہے، یہ اور ہے، اچھا یہ ٹھیک ہے۔ اردو کا، یہ اردو فارسی کا ورڈ ہے میرا خیال، رجولیت کرنا نا، یہ فارسی میں تو ہے، یہ اردو میں ہے۔ رجولیت کا اردو فارسی میں میننگ جو ہے وہ انٹرکورس آتا ہے۔ اچھا وہ عبارت تو لگائے نا، نہیں، اس عبارت میں بھی لگے نہیں، گی تو اس میں پتہ بھی چلے گا۔ نہیں لگائے، وہ اپنا وہ لگا دیں، اپنا آپ کورس لگا دیں۔ ابھی حوالہ وہ نہیں، نشان دیکھیں نمبر اگر تو اگر دیکھیں اگر تو کوئی انسانوں کی طرح بات کرے نا تو وہ اس کی بات کو سنا جائے گا، کیوں نہیں سنا جائے گا؟ لیکن یہ جو بدتمیزی کرنے والی بات ہے نا، یہ انتہائی بری بات ہے۔ آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ دیکھیں آپ آئے ہیں عزت کے ساتھ، آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ نے ایک بات پیش کی، ہم نے کہا یہ بات نہیں ہے قرآن اچھا، پاک میں، آپ سے میں ادب سے بات کر رہے ہیں رجولیت نا۔ کا آپ کو بتا دوں، رجولیت کا روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 246 چشمہ معرفت۔ دیکھیں بعض اس آپ نے قسم کی بھی سنیں عورتیں ہوتی ہیں کہ قوت رجولیت آپ اور نا پہلے بات سن لیں غور سے۔ آپ اب نے اب جس اب بات کا رجولیت کا مطلب نہیں سمجھنا آپ نے۔ سن لیتے ہیں۔ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے مرزا صاحب کی وہ تحریر لگانی ہے جس میں انہوں نے اس رجولیت کو یلاش کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ یلاش بول رہے تھے، یلاش کی رجولیت ہوئی ہے مرزا صاحب کے ساتھ۔ آپ نے کہا کہ مرزا اچھا صاحب نے وہ والا یلاش بھی کے یہ بھی آ ساتھ جاتا ہے۔ یلاش کے ساتھ حوالہ کیوں سٹو تعارف بھائی کیا؟ مومنو، آپ مجاہدین نے ختم نبوت، حوالہ سٹو ذرا مرزا صاحب دی رجولیت والا آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے یلاش آ کے جاتا ساتھ رجولیت کی، اور رجولیت کو آپ نے کہا کہ انٹر کورس، ہے یہی جی۔ کہا نا آپ نے؟ یہ میں پہلے سب دوستوں نے سنا ہے۔ سنا اگر ہے، یہ بات ثابت نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کذاب ہو گئے، یعنی کہ آپ ثابت نے خدا، ہوگی تے پھر اگر ثابت ہوگی تو پھر آپ کی بات درست ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ پہلے کی میں بات آپ کو بتا دوں، آپ کی بات یہ درست ہونے کی ذرا یہ ہوئی روحانی خزائن جلد نمبر 23 کھولے، چشمہ معرفت، اس کا صفحہ نمبر 226، بڑا کرے میں سارا لگاتا ہوں۔ دونوں لگا، چلو جی نیڈو صاحب نو بڑا کر دو، ہاں یہی میں نے مجھے بڑا حوالہ بھیج کرو دے۔ رجولیت آپ یہی ملک صاحب آپ لگائیں گے 200 صفحہ نمبر کیا یار تو بتایا آپ نے؟ اتار کے دیتے ہیں۔ آپ نے صفحہ نمبر کیا بتایا؟ یہ ہے 200، یار یہ مجھے عربی کا جو دو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتا، 2 اور 6 میں بڑا کنفیوز ہوں۔ آئی تھنک یہ 626 ہے۔ ابھی لگاؤ نا، نیڈو کو کیوں اتار آپ دیتے ہیں ملک صاحب؟ لگائیں، آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہاں آپ نے جی ہے۔ بات کی ہے تو آپ لگا دیں، کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ 226 مرزا صاحب نے 10 جگہ رجولیت کا مطلب لکھا ہوا انٹر کورس کرنا۔ میں ابھی لگاتا ہوں، مجھے بڑا کریں۔ آپ بڑا کرو جی، لگا دیں، ایک ہی بات ہے یار بھائی ہے وہ اپنا والا یہ۔ حوالہ لگائیں جس میں جلاش کے ساتھ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں وہ نا، بھی لگا دیتے، وہ بھی لگا دیتے، وہ پہلے پہلے لگائے نا رجولیت کو سمجھ بھائی۔ لیں وہ آپ نے کہ کیا ہے۔ رجولیت نہیں، آپ نے یلاش کے ساتھ جو بات کی ہے وہ وہ ایک منٹ لگانی ہے۔ نا، ایک ابھی وقت میں ایک بات ہوگی، ایک وقت میں نہ صرف ایک بات ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر پہلے یہ رجولیت کا مطلب دیکھ لیں، آپ سے پھر کہہ دیا جلاش نا، والا لگا دیتے ہیں۔ سن لیں، رجولیت نہیں، آپ نے وہاں پہ رجولیت نہیں ہے وہاں پہ یلاش کے ساتھ، ہاں میں تو یہ پھر کہہ رہا ہوں پہلے وہاں پہ پتہ رجولیت کا نہیں کیا مطلب دیکھ لو، پھر آپ کہیں گے رجولیت کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا، پہلے رجولیت کا مطلب تو دیکھ لینا۔ رجولیت کا مطلب ہم خود ہی یہ دیکھ لیں گے، دیکھو آپ جی، گھبرائیں نہیں، جی اسکرین جی شاٹ لے لیں جی۔ آپ بتائیں، رجولیت کا مطلب ہے، ایک منٹ ذرا صبر کریں، صبر کریں۔ یہ صفحہ نمبر کیا ہے لکھا ہوا اوپر؟ 392 392 آپ نے کیا بولا تھا صفحہ نمبر؟ یہ میرے پاس اور ہے نا۔ اور 10 حوالے لگاؤں گا، ٹینشن نہ لیں۔ 10 جگہ مرزا صاحب نے رجولیت کا آپ مطلب کو انٹر میں کورس لکھا ہے۔ آپ کو اتار دوں گا، آپ نے وہی والا حوالہ لگانا جس کا ملک صاحب نے کیوں ذکر اتار کیا۔ دوں گا؟ اتار کیوں دوں گا؟ رجولیت سمجھو مرزا صاحب نے اتنے زبردست طریقے سے سمجھائی ہوئی ہے۔ یہ لو پھر سمجھو۔
किधर गए हो? लो, ऐसे समझो। ये है। अब अगर देखो, आपने अब देखो उसने ये सब- रजूलियत को साबित कर दिया, सारे मैंने बंदों कहा- ने देख लिया। मैं ये रजूलियत को साबित मैं इसलिए कर रहा हूँ कि झूठे देखिए, नहीं हो तो नासिर लिखेगा उतार, और आपने- नासिर झूठे नहीं हो तो आप- मिर्जा साहब की रजूलियत समझो। आपने जो बात कही है ना उसको मलक पहले साहब address चुको करेंगे। यार होते। अगर तो आप वो बात नहीं करेंगे तो फिर तो ठीक है। अगर आपने वो बात जो पेश की है उसको नहीं एड्रेस पहले करना हम रजूलियत और अब आपने बंदे को 2 मिनट टिकने दोगे तो पेश करेंगे ना। पहले हम रजोलियत का मतलब समझेंगे, हाँ, उसके बाद मिर्जा हाँ, साहब की अच्छा जलाल किया। के साथ रजोलियत वाला लगाएंगे। पहले समझेंगे ठीक, अच्छी तरह, बताओ। 10 सवाल जाते हैं टोटल। अजीब ही रोला है यार, बंदे कौन ये चुप कौन चुके हैं? उतार मलक रहा है? साहब ये कौन उतार रहा है? नासिर जो साहब को हवाला है ना, नासिर यार वो यलाश वाला मलिक असर भी पहले लगाए ना। जलाश वाला जो हवाला है, कोटो ना कोटनी मुश्किल हो जी के गाले। चलो जी, वो यार बोल जहाँ मैं से रजूलियत समझा दूं। जहाँ से रजूलियत की भाई- बात शुरू हुई है वो हवाला तो लगाओ ना। वो हवाला लगाओ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। वो हाँ, देख लो। चलो यार, हमारी ब्रॉड पे आ जाओ, वहां लगा देते हैं आप। तो हवाला बता दो ना वो यार उसका, टिकने नहीं दे रहे यार। जलाश के साथ जूलियत वो वाला लगा हवाला रहे बताओ। लीडो यार, लगा रहे हैं उसको टिकने दो। कोटो ना कोटनी मुश्किल हो जी, निशान 85 होनी बन गया, हालांकि पूरे वाले 10 ही नहीं ये में। नासिर साहब किधर गए? नासिर साहब भी आ जाते। लगाओ जी, रजूलियत जलाश ने ठीक है, रजूलियत ठीक है। का इजहार किया। एक दिन मसीह मऊद ने अपनी हालत ऐसे बताई गोया आप औरत हैं, और जलाश ने इसका हवाला बताओ भाई। हवाला दो ना यार, क्यों उतारते हो मलक साहब? तुम पढ़ना शुरू कर देते हो, पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हो। हवाला जनाब, बंदा हज़रत मसीह मऊद चढ़ता ही है, अलैहिस्सलाम की किताब का बताओ क्या नाम है। वो दे रहे हैं ना यार, उसको ऊपर तो लो, दे तो रहा है वो। और नहीं दे रहा ना वो ये देखो बंदे ला रहे हैं, चाड़ रहे हैं, ला नीचे दे रहे दे, हैं, कमेंट्स में दे दे। यार तल्ला साहब क्या मना गेम करो है? यार, किसे मोल कौन कर रहा है यार? ये पता नहीं कौन कर रहा है। गोया औरत हैं और जलाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अब मैं आपको ये हवाला ये मैं तुम्हें उतार रहा हूँ, मैंने तुम्हें उतारा है। एग्जैक्ट पेज नंबर बताओ, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताब का नाम बताओ, और नीचे अगर नीडो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो नीचे, क्योंकि तुम ऊपर आके बार बार जो है शरारत कर रहे हो और हवाला एग्जैक्ट नहीं बता रहे। बाकी लोगों को पता नहीं कौन उतारा है। यार केड़ा है यार, चंगी भली गल हुंदी पई तबाह कर छड़ी। यार मलक साहब तल्ला साहब, यार मॉडरेटर हटाओ यार, सारे ही तल्ला साहब मौजूद हो? जी जी तल्ला साहब देखो केड़ा मोड है यार, कदी थल्ले सिट रहे हैं, कदी उत्ते यार, मना करो यार। मनो भी लाई जा रहे हो कि चक्कर हो गया जे? कौन यार, कोई खुदा दा खौफ करो इंसान। मलक यार, मलक साहब तल्ला साहब सारे उड़ा दियो। मसीह मऊद गोया औरत है और जलाश ने ताकत का नीडो के ग्रुप से बंदे देखो। कोई मॉडरेटर बनाया हुआ है आपने। अपना नीडो जितनी देर तक हवाला नहीं देगा उस वक्त तक इन उत्ते ना लगो प्लीज। ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘੂਸੇ ਚਲਾਨ ਮਾਰਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। बस बगैर मेरा केड़ा ग्रुप है, मैंने तले सुट रहे हो तो कहंदे हो मेरा ग्रुप है। बगैरता शर्मकार को थोड़ा जा। हाँ तू बगारत नहीं। ये गजनी साहब, ये आप बताएं जी, आपने क्या बात करनी? ओ यार हवाला सुनना है या नहीं सुनना? हाँ, हवाले का बता दो ना, पेज नंबर बताओ। देखें मैं आपको बता, उनकी किताब का नाम बताओ। नीचे लिख दो पेज नंबर और हवाला, ताकि हम देख लें। तुम्हें कोई उतार रहा है बार बार, तुम नीचे लिख दो ना, हमें पता चल जाएगा, हम निकाल लेते हैं। वो हवाला कौन सा बड़ा मसला है? मुझे लगता है टॉप सीकर उसको बार बार गिरा नहीं, देता मैं नहीं कासी बन गया ताड़ा मरजाइयो। सुनो ना कोटो ना यार, इन कौन चुक रहा है, बदतमीजी करता है उत्ते आके। मैं नहीं उतारा, बोल रहा है फिर चले चल जाता है। मैंने या चुको पहले या से काम उतारा कर था, या उत्ते भागे नु गाल लेकिन अभी कढाओ। मैंने नहीं उतारा। ना करो मॉडरेटर, ना करो यार, की करते हो खुदा दा नाम। या चुको ना ते या उत्ते भागे नु गाल कढाओ। एक गाल कढदा थल्ले ला रहिंदे, फिर एक गाल कढदा फिर थल्ले ला रहिंदे ने। नीडो बात सुनो, ये अपना तुम ना कमेंट्स में भी बता सकते हो पेज नंबर। नहीं, मैं कमेंट में क्यों बताऊं, मैं बोलूं क्या? चलो इधर फिर एग्जैक्ट बताओ किताब का मसीह नाम मऊद। बताओ। चलो हां देखिया अच्छा, कमेंट्स में बता दो। साहब यार ये तो बड़ी
तुम कमेंट्स में बता दो। अपना देखो, बदतमीजी करने वाले को वाकई नहीं रहना चाहिए। यार ये बात बर्दाश्त सही है। करो ना भाई, मैंने तो नहीं लेकिन लिखा, नासिर साहब फिर उसको ऐड भी कर देता ना कोई। बर्दाश्त करो, उसको मसीह ऐड भी माऊद ने करी जा लिखा है, रही है। बर्दाश्त करो, मैंने तो नहीं लिखी वो बातें। भाई तुम नीचे कमेंट्स में लिख दो। लिख दो, नीचे लिख दो, कोई बात नहीं, हम देख लेते हाँ, हैं। तुम नीचे कमेंट्स में लिख दो कोई किताब मसला का नहीं, तुम नाम। लिख दो नीचे, हाँ तुम कोई मसला नहीं है, तुम नीचे लिखो, हम देख लेंगे, कोई हाँ, मसला नहीं। चलो। चले की देखो जेल बता दो। एक ही लिख रहे थे, कोई तो पढ़ो। और पेज नंबर बता दो। और शर्म करो बगैर तो। मॉडरेटर किहड़े कौन बनाएगा जी, किहड़े बस कोई नहीं, रहन दो। मॉडरेटर जेड़ा मर्जी है, ठीक है। गाली कड्ढन उड़ा वाले दो नूं उतारिया सारे। जा रहा है, नहीं गाली कड्ढन वाले नूं अगर उतारिया जा रहा है तो दुरुस्त उतारिया जा रहा है। एक इंसान कहता है कि इस बंदे ने जुर्म किया, ठीक हो गया, उन्हें इल्जाम लगा दिता, हुण ओहदे उत्ते ओहदा सबूत देना फर्ज हो जाता है। मलक कैसर साहब ने एक गल की है मिर्जा साहब के मुतलक, तो उन्हों का काम है मेरे ख्याल नहीं है ये, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी इस मौजू पे एक दफा बात हो चुकी है, ये मिर्जा साहब की कुतुब का हवाला ही नहीं है तो फिर बदतमीजी है ना, कि मकसद एक बात को गलत तरफ मंसूब करते हो, मुझे बड़ी याद है। करते हो। नहीं, मुझे पता है ये सारी मैं एक बकवास दफा है, कर ये बैठा सारा। था इसी इबारत पे ना, मैंने भी ऐसे सुन के ही आगे बात कर दी थी, तो ये बेसिकली मिर्जा साहब की कुतुब ही नहीं है। चलो अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, उसे पढ़ेंगे तो उसका मतलब कुछ और निकलेगा। जो ये पेश कर रहे हैं ना, तो मतलब निकल ही नहीं सकता। हाँ यार, तो कोई इंसानी फितरत भी नहीं है कि एडी घटिया गल कोई अपनी किताब दे विच लिखे यार, हो ही नहीं और सकता, पॉसिबल नहीं। एक नॉर्मल इंसान नहीं लिख सकता। 85 किताबें लिखी हैं उन्होंने, उनकी एक तहरीर पढ़ो तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस पाए की तहरीरें हैं उनकी, और ये उनको कैसे मंसूब कैसे करते हैं। और ये इस तरह के औबाश लोग हैं, ये सारे जो औबाश है ना, ये औबाश होते हैं लोग जो आके बकवास करते हैं, कभी कुरान पे इल्जाम लगाते हैं, कभी कुरान की तारीफ करते हैं, और कभी अपनी मर्जी से तुम कहो जकरिया, तो इनको वो कहते हैं ये तकफीर हो गई, और खुद कही जा रहे हैं जकरिया। तुम कहो याहिया तो तकफीर हो जाती है, वो खुद कहें याहिया तो दुरुस्त है। तुम कहो ईसा तो वो तकफीर होगी, वो कहें ईसा तो कुछ भी नहीं है। क्या दोहरा स्टैंडर्ड है यार इन लोगों का, इनका कोई मेयार है? ये जानवर हैं, इनके मतलब फरमाया गया ये दाबातुल अर्द है, और काली नाम है। ये हैं वो लोग जो दाबातुल अर्द है। बड़ी टाइम बाद नासिर भाई अग दी गल कीती ने। मैं दहाई पेश करना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਾਹਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਫਨ ਲਾਇਆ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਗਜਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਕਿ ਲਗਤ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬੜਾ ਆਇਆ, 5-7 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਐਜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਆਪੇ ਦਰੋਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਉਤੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨੋਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ। ਹੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ।
ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਿੱਟਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਮਰੀਮ ਦੇ ਘਰ ਕਿਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਹਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਫੜੋ। ਮਰੀਮ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰਚੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਪੜਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦਾਵਤ ਖਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਲਕ ਤੇ ਉਹ ਨੀਡੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਸਫੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਨੀਓ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੀਨੋ ਮਨ ਇਰਾਦਾ ਇਹਾਨਤਾ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਇਹਾਨਤ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਹਾਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮਲਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਜੀ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਗਜਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਅਲਬત્ਤਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਪਾਗਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਧਰ ਆਂਦਾ। क्या खूबसूरत गल की है मलिक साहब ने, गौर करो जरा इस गल कि कैसी सच्ची गल हैगी है कि जहालत नासिर भाई जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਤੇ ਹਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?